بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیاری برائے لیکچرر اردو. لیکچر نمبر 7. پہلی معروضی ہے نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام شیخ ولی محمد تھا. یہ اپنے والدین کی 12ویں اولاد تھے اور ان سے پہلے ان کے جتنے بھی بہن بھائی ہوئے وہ سب فوت ہو گئے تھے. تو یہ ایک فقیر کی دعا سے پیدا ہوئے، ایک ولی کی دعا سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کا نام شیخ ولی محمد رکھا گیا. انہوں نے طویل عمر پائی تھی، تقریباً 95 برس کی انہوں نے عمر پائی. یہ 1735 کو آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اور 1830 کو ان کا انتقال ہوا تھا. آگرہ میں 2 مشہور شاعر پیدا ہوئے تھے. مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے آگرہ میں، اور اس کے بعد میر تقی میر 1722 کو پیدا ہوئے تھے، وہ بھی آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، اور نذیر 1735 کو آگرہ میں پیدا ہوئے تھے. تو 3 مشہور شعراء ہیں اردو ادب کے جو کہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے. وہ میر تقی میر، نذیر اکبر آبادی اور مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں. اکبر آباد ایک شہر کا نام تھا، نذیر ان کا تخلص تھا، اور اکبر آبادی ان کی جو ہے وہ نسبت ہے. نذیر کی جزیات نگاری کے متعلق ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں کہ نذیر کے پاس گویا 6 آنکھیں تھیں، یعنی ان کا جو مشاہدہ تھا وہ بہت تیز تھا. انبساط کا مطلب ہوتا ہے خوشی. دل جلے کے معنی ہے ناراض. قلم اٹھانا یہ ایک محاورہ ہے. قلم اٹھانے کے معنی ہے لکھنے کا ارادہ کرنا. مذمت کا مطلب ہوتا ہے الزام یا برائی. یہ درست لفظ مذمت ہے، میم پر زبر ہے. اکثر طالب علم اس کو مذمت بولتے ہیں، جبکہ درست تلفظ ہے میم پر زبر کے ساتھ مذمت. نیکسٹ معروضی ہے حجو گوئی. ایسی نظم جس میں کسی کی برائی بیان کی جائے اس کو حجو کہا جاتا ہے، اور حجو کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے. ویسے تو جعفر زٹلی بھی حجو گوئی کرتے تھے، لیکن اردو میں باقاعدہ طور پر حجو گوئی کا آغاز مرزا محمد رفیع سودا نے کیا. تو سودا نے اپنی حجو گوئی کے لیے قصیدہ، مثنوی، قطعہ، غزل، رباعی، ترکیب بند، ترجیع بند، غرض سبھی اصناف سخن استعمال کیے. تو ان کی قصیدہ نگاری اور حجو گوئی اس قدر کمال کی تھی کہ اس فن میں خاقانی اور عبید زاکانی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. کسی کی حجو لکھنے پر اتر آتے تو اسے بے عزت کر کے ہی چھوڑتے. مولانا محمد حسین آزاد اپنی تصنیف آب حیات میں لکھتے ہیں کہ غنچہ نام کا ان کا ایک غلام تھا، ہر وقت خدمت میں رہتا تھا اور ساتھ قلم دان لیے پھرتا تھا. جب کسی سے بگڑتے تو فوراً پکارتے، ارے غنچے لا تو قلم دان، ذرا میں اس کی خبر تو لوں، یہ مجھے سمجھا کیا ہے. اور پھر شرم کی آنکھیں بند اور بے حیائی کا منہ کھول کر وہ بے نکت سناتے کہ شیطان بھی امان مانگے. انہوں نے میر تقی میر زاہق اور فولاد خان کوتوال دہلی اور تضحیک روزگار، ان کا جو ایک قصیدہ ہے، حجویہ قصیدہ ہے، تو اس میں ایک گھوڑے کی انہوں نے حجو کی ہے. ایک امیر زادے کے گھوڑے کی حجو کی ہے، تو دراصل وہ مغلیہ فوج پر طنز کیا ہے.
یہ جو دلی کے کوتوال تھے فولاد خان، یہ فولاد خان اور اس کا بیٹا عتیق اللہ خان یہ شہر کے چوروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور بعد میں پھر ان کو سزا بھی دی گئی تھی۔ تو اس صورتحال پر سودا نے یوں حاجب گوئی کی، سن لو چورو یہ مختصر قصہ، سب کو بھیج دیجیو حصہ۔ نیکسٹ معروضی ہے، مرثیہ میں گرمی کا بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا المیہ اجاگر کرنے کے لیے مرثیہ میں گرمی کا بیان کیا جاتا ہے۔ بارہ ماسہ، بارہ ماسہ اردو کی قدیم شاعری کی ایک قسم ہے جس میں ایک عورت کے اپنے محبوب سے بچھڑنے اور اس کے فراق اور ہجر میں گزارے گئے دنوں کے حالات کا بیان اسی کی زبان میں کیا جاتا ہے، اور وہ ہر مہینے کے حساب سے اپنے ہجر اور دکھوں کا احوال بیان کرتی ہے۔ بارہ ماسہ کا بانی محمد افضل جھنجھانوی یا محمد افضل پانی پتی کو کہا جاتا ہے۔ بارہ ماسہ کے حوالے سے بکٹ کہانی بہت مشہور ہے۔ بکٹ کہانی یہ بارہ ماسہ ہے۔ بکٹ کہانی کو شمالی ہند کی پہلی مستند نظم قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مرزا کاظم علی جوان نے بھی ایک بارہ ماسہ لکھا تھا جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے 12 مہینوں میں منائے جانے والے تہواروں کا بیان شامل ہے۔ بکٹ کہانی کے 321 اشعار ہیں۔ اسے پروفیسر مسعود حسین خان جو کہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں صدر شعبہ اردو تھے، اور ڈاکٹر پروفیسر نور الحسن ہاشمی جو کہ لکھنؤ یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو و فارسی تھے، انہوں نے مل کر اس کو مرتب کیا اور اس کو شائع کرایا۔ بکٹ کہانی 1965 میں شائع ہوئی۔ اس مثنوی میں ایک فراق زدہ عورت کے جذبات اسی کی زبان میں پیش کیے گئے ہیں جس کا شوہر اسے چھوڑ کر باہر چلا گیا ہے اور وہ اس سے جدائی کے غم میں تڑپتی رہتی ہے۔ سال کے ہر مہینے میں وہ اپنی تڑپ اور بے چینی اپنی زنانی بولی میں ظاہر کرتی ہے۔ بکٹ کہانی مثنوی کے چند اشعار دیکھیے۔ بکٹ کہانی کا آغاز ان اشعار سے ہوتا ہے: سنو سکھیو بکٹ میری کہانی، بہی ہوں عشق کے غم سوں دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند راتیا، برہ کے درد سوں سینہ پراتا، تمام لوگ مجھے بوری کہی ری، خرد گم کردہ مجنوں ہو رہی ری، رسیدہ برسر ہنگام برسات، سجن بردیس میں ہے ہاتھ، چڑھا ساون بجا مارو نکارا، سجن بن کون ہے ساتھی ہمارا۔ اردو ادب کی پہلی مثنوی قدم رؤ پدم رؤ کو خیال کیا جاتا ہے۔ یہ اب تک دریافت شدہ قدیم ترین مثنوی ہے۔ یہ مثنوی ملا فخر الدین نظامی نے لکھی تھی۔ اس کی دریافت کا صحرا ڈاکٹر جمیل جالبی کے سر ہے۔ ملا فخر الدین نظامی بہمنی سلطنت سے تعلق تھا اور بہمنی سلطنت کے مشہور بادشاہ احمد شاہ بہمنی کے عہد میں یہ مثنوی لکھی گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مثنوی 1421 سے 1435 کے درمیان لکھی گئی تھی۔ قدم رؤ ہیرا نگر کا راجہ ہوتا ہے جبکہ پدم رؤ اس کا وزیر ہوتا ہے۔
یہ پدم راؤ بنیادی طور پر ایک ناگ ہوتا ہے۔ ہیرا نگر میں ایک جوگی اگھور ناتھ آتا ہے جو کہ لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ بادشاہ کدم راؤ اس سے بہت متاثر ہوتا ہے اور اس سے وہ منتر سیکھنا چاہتا ہے۔ تو ایک دن اگھور ناتھ جوگی نے بادشاہ کی روح ایک طوطے کے اندر ڈال دی اور اپنی روح بادشاہ کے جسم کے اندر ڈال کر خود بادشاہ بن گیا۔ طوطا اڑ گیا۔ ایک دن طوطا اڑتے اڑتے دوبارہ اپنے محل کے قریب سے گزرا تو اس نے اپنے وزیر پدم راؤ کو دیکھا، تو وہ نیچے اترا اور اسے اپنا سارا احوال سنایا۔ تو پدم راؤ جو کہ دراصل ایک سانپ تھا، اس نے جوگی کے پاؤں پر جب وہ سو رہا تھا کاٹا اور اس کی روح پھر طوطے میں ڈال دی، اور طوطے کی روح جو دراصل راجہ کدم راؤ کی تھی وہ دوبارہ راجہ کدم راؤ کے جسم میں ڈال دی۔ انجمن پنجاب کا قیام 21 جنوری 1865 کو لاہور میں ہوا اور یہ ناظم تعلیمات کرنل ہال رائٹ کے کہنے پر ہوا، اور اس کے جو بانی ہیں وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے یونیورسٹی لاہور کے پہلے پرنسپل ڈاکٹر لائٹنر تھے، اور اس کے روح رواں مولانا محمد حسین آزاد جو گورنمنٹ کالج لاہور میں فارسی کے استاد تھے وہ تھے۔ انجمن پنجاب کے تحت جدید مشاعروں کا آغاز ہوا جن کو مناظمہ کہا جاتا تھا، اور 10 مشاعرے ہوئے تھے اور 10 عنوانات کے تحت ہوئے تھے۔ انجمن پنجاب کا پہلا نام یا مکمل نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب رکھا گیا، جو بعد میں انجمن پنجاب کے نام سے مشہور ہوئی۔ انجمن پنجاب کے زیر اہتمام پہلا مشاعرہ 30 مئی 1874 عیسوی کو منعقد ہوا اور جس کا موضوع برسات تھا۔ نیکسٹ معروضی ہے، ایک ترکیب ہے لہو و لعب، اس کے معنی بتانے ہیں۔ لہو و لعب کے معنی ہیں کھیل کود۔ لہو لام پر زبر ہے، لعب لام پر اور عین پر دونوں حروف پر زبر لگا ہے۔ لہو و لعب اس کے معنی ہیں کھیل کود۔ نیکسٹ معروضی ہے تقیہ کے معنی بتانے ہیں۔ تقیہ کا مطلب ہے درویشوں، ولیوں یا فقراء کا ٹھکانہ۔ نیکسٹ معروضی ہے دائر و سائر۔ دائر و سائر کا مطلب ہوتا ہے گرد و پیش۔ یہ اقتباس مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور زمانہ تصنیف مقدمہ شعر و شاعری سے لیا گیا ہے، اور اس میں غزل کی اصلاح کے متعلق تجاویز دی گئی ہیں، رائے دی گئی ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں چار اصناف سخن پر خامہ فرسائی کی ہے، جن میں غزل، قصیدہ، مثنوی اور رباعی ہے۔ الطاف حسین حالی کے مطابق سب سے کارآمد صنف سخن مثنوی ہے، اور کسی شاعر کی قادر الکلامی کو پرکھنے کا جو پیمانہ ہے وہ رباعی ہے۔ الطاف حسین حالی غزل اور قصیدے کے خلاف تھے۔ نیکسٹ معروضی ہے کہ غزل میں اشعار کی تعداد بالعموم کتنی رہی ہے؟ تو غزل میں اشعار کی تعداد بالعموم طاق اور 5 سے 11 کے درمیان رہی ہے۔ تلخیص کا عمل تشریح کا متضاد عمل ہوتا ہے۔ تلخیص میں کسی اقتباس کا 1/3 لکھا جاتا ہے، یعنی 1/3 لکھا جاتا ہے۔ شین کاف درست ہونا یہ ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہیں تلفظ ٹھیک ہونا۔ ایک اور ترکیب ہے جامع صفال۔ بہت سے لوگ اس کو جامع صفال بولتے ہیں، جبکہ درست تلفظ ہے جامع صفال۔ جامع صفال کہتے ہیں مٹی کے پیالے کو
تو جامِ سفال کا مطلب ہے مٹی کا پیالہ۔ غالب کا ایک شعر ہے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جامِ سفال اچھا ہے۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اس میں علم بیان کی روح سے مجاز مرسل ہے۔ اب پیالہ بازار سے نہیں لایا جاتا بلکہ ایک دکان سے لایا جاتا ہے، تو کول بول کر جز مراد لیا گیا ہے۔ ساغر جم، جمشید کا پیالہ، یہ ایک تلمیح بھی ہے۔ نیکسٹ معروضی ہے، مرور ایام کے معانی بتانے ہیں۔ یاد رہے یہ لفظ مرور ایام ہے، مرور میم پر بھی پیش لگا ہے اور رے پر بھی پیش لگا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو مرور ایام بولتے ہیں جبکہ درست تلفظ ہے مرور ایام۔ مرور ایام کا مطلب ہے گزرے ہوئے دن۔ آشفتہ حال، آشفتہ حال کا مطلب ہوتا ہے پریشان حال۔ نیکسٹ معروضی ہے، اتمام حجت کرنا کے کیا معانی ہیں؟ اتمام حجت کرنا، اتمام حجت کرنا کے معنی ہیں کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا۔ نان شعیر کے کیا معنی ہیں؟ نان شعیر کے معنی ہیں جو کی روٹی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مرغوب تھی۔ نیکسٹ معروضی ہے، گرگ باراں دیدہ۔ باراں بارش کو کہتے ہیں، گرگ کہتے ہیں بھیڑیا کو۔ دیدہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھا ہوا، ایسا بھیڑیا کہ جس نے بارش دیکھی ہوئی ہو۔ اس کے متعلق میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بے خوف جانور بھیڑیا ہے، لیکن یہی بھیڑیا جب چھوٹا ہوتا ہے تو بارش سے بہت ڈرتا ہے، اور جب ایک مرتبہ بارش میں بھیگ جاتا ہے تو پھر آزمودہ کار اور تجربہ کار ہو جاتا ہے، پھر اس کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو گرگ بارہ دیدہ کا مطلب ہوگا آزمودہ کار۔ نیکسٹ معروضی ہے، فعل مچانا۔ اکثر لوگ اس کو فیل مچانا پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں، جبکہ درست تلفظ ہے فعل مچانا۔ فعل جیسے نیل، فعل مچانا کا مطلب ہے جھوٹ موٹ کا رونا۔ نیکسٹ معروضی ہے، سبک سر ہونا کے کیا معانی ہیں؟ یہ درست تلفظ ہے سبک سر ہونا، سین پر بھی پیش ہے، بے پر بھی پیش ہے۔ سبک سر ہونا، سبک سر ہونا کا مطلب ہے کمینہ ہونا، رذیل ہونا۔ ٹامک ٹوئیاں مارنا، قیاس آرائی کرنا۔ یاد رہے اس کو ہم قیاس بھی پڑھ سکتے ہیں، قیاس بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کاف پر زبر کے ساتھ بھی مستعمل ہے اور کاف پر زیر کے ساتھ بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ قیاس آرائی یا قیاس آرائی دونوں درست ہیں۔ نیکسٹ معروضی ہے، گنگا نہانا۔ اکثر لوگ اس کو نہانا پڑھتے ہیں جبکہ درست لفظ ہے نہانا، نون پر زبر کے ساتھ، گنگا نہانا۔ گنگا نہانا کے معنی ہیں کسی مشکل کام کو سر انجام دینا۔ نیکسٹ معروضی ہے، شش و پنج میں پڑھنا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ صحیح ترین جواب دیجیے۔ شش و پنج میں پڑھنا بنیادی طور پر ایک محاورہ ہے، لیکن ایک محاورہ ہمیشہ روزمرہ بھی ہوتا ہے۔ روزمرہ محاورہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو محاورہ ہے وہ روزمرہ ہو سکتا ہے۔ تو شش و پنج میں پڑھنا یہ محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی ہے۔ نیکسٹ معروضی ہے، درست جملہ بتانا ہے۔ تو درست جملہ ہے، آپ ماں اہل و عیال تشریف لائیں۔ یاد رکھیں کہ یہ درست تلفظ، درست لفظ ماں ہوتا ہے، بما غلط ہے، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں اہل و عیال، جو کہ غلط ہے۔ درست تلفظ ہے اہل و عیال، اس میں شد نہیں آتا، اہل و عیال۔ نیکسٹ جملہ ہے، خدا کے غیظ و غضب سے ڈرو۔ غیظ زوئے کے ساتھ اور غضب زواد کے ساتھ ہے، تو ڈی جوز والا آپشن درست ہے۔
نیکسٹ معروضی ہے، وہ یہ خبر سن کر گم سم ہو گیا۔ سم سواد کے ساتھ درست ہے، گم سم۔ نیکسٹ معروضی ہے، قلب و نظر کی چاہت کا یہی تقاضا ہے، تو درست ہے قلب و نظر کی چاہت۔ نیکسٹ معروضی ہے، بو الحسن کے متعلق بتانا ہے۔ بو الحسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ معروضی بنیادی طور پر اقبال کا ایک مصرع ہے، جو درست یوں ہے: یہ نکتہ میں نے سیکھا بو الحسن سے، کہ جاں مرتی نہیں مرگ بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی، اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ محاورہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے مجازی معنی دے۔ نیکسٹ معروضی ہے، روزمرہ کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ روزمرہ الفاظ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی معانی دیں، جبکہ محاورہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مجازی معنی دیں۔ فعل متعدی اور فعل لازم کا فرق بتائیں۔ فعل لازم ایسا فعل جو صرف فاعل کو چاہے، جیسے علی دوڑا، اسلم دوڑا۔ لیکن فعل متعدی ایسا فعل کہ جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہے، جیسے اسلم نے سیب کھایا۔ جملے کے اندر اگر دو فعل ہوں تو ان میں سے پہلے اصل فعل آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امدادی یا معاون فعل بھی آتا ہے۔ تو جیسے بچہ چلتے چلتے گر پڑا، اب اس میں گرنا بچے کا اصل فعل ہے اور پڑا یہ اس کا امدادی یا معاون فعل ہے۔ امدادی یا معاون فعل کلام میں حسن اور تاثیر پیدا کرنے کی۔ نیکسٹ معروضی ہے، اقبال کا ایک شعر دیا گیا ہے بال جبریل سے: پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے، اس لیے اس کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اب اس میں قوافی کیا ہے؟ وہ ہے دمن اور چمن۔ اور اس میں ردیف کیا ہے؟ تو یہ غیر مردف غزل ہے، اس میں کوئی ردیف موجود نہیں ہے۔